آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی اہم سورت التوبہ کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو جس تفسیر کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتی ہے کہ یہ سورت اسلامی کیلنڈر کے 90 سال میں نازل ہوئی۔ اب یہ وہ وقت تھا جو ابتدائی مسلم کمیونٹی کے لیے بہت ہی اہم ایک فیصلہ کن موڑ تھا، جب مدینہ کی ریاست اپنی شناخت کو مضبوط کر رہی تھی۔ تو اس تفسیر کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ اس سے اس کی ساخت اور جو بنیادی پیغامات ہیں وہ بالکل صاف ہو جائیں گے۔ چلیں تو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیا چیز ہے جو اس سورت کو اتنا منفرد بناتی ہے، اور اس کا جواب مزے کی بات ہے اس کے بالکل شروع میں ہی مل جاتا ہے۔ تو تفسیر یہ بتاتی ہے کہ بسم اللہ یعنی خدا کی رحمت کا ذکر اس کے شروع میں نہ ہونا کوئی اتفاق نہیں بلکہ جان بوجھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورت کا آغاز ہی ایک بہت سخت اعلان سے ہوتا ہے۔ یہ اعلان ہے مکمل لا تعلقی کا، جسے برات کہتے ہیں کچھ مشرکین سے، اور یہی سخت لہجہ سورت کے پیغام کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ کوئی خفیہ پیغام نہیں تھا، بلکہ حج کے موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب کے سامنے سرِ عام اس کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اصل میں مدینہ کی نئی مسلم ریاست اور عرب کے مشرک قبائل کے بیچ تعلقات میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ لیکن یہ اعلان صرف تعلقات ختم کرنے تک محدود نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ خاص شرائط بھی تھیں، ایسی شرائط جو کمیونٹی کی بیرونی حدود طے کر رہی تھیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ شرائط کیا تھیں۔ دیکھیں، تفسیر یہ بات بالکل صاف کرتی ہے کہ یہ سب کے خلاف فوراً جنگ کا اعلان نہیں تھا۔ اس کے بجائے ایک واضح مہلت دی گئی، اور اس مہلت کے پیچھے ایک خاص سماجی اور سیاسی وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ تھی یہ حرمت والے مہینے یعنی اشہر الحرم۔ یہ 4 مہینے روایتی طور پر امن کے مہینے مانے جاتے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا۔ تو یہ جو 4 ماہ کی مہلت دی گئی اس نے مشرک قبائل کو موقع دیا کہ وہ اپنی پوزیشن پر دوبارہ غور کریں اور محفوظ طریقے سے سفر بھی کر سکیں تاکہ کوئی افراتفری نہ پھیلے۔ تو اب ان کے سامنے 2 راستے بالکل صاف رکھ دیے گئے۔ ایک طرف تھا امن کا راستہ، شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور کمیونٹی کے سماجی اور مذہبی ڈھانچے کا حصہ بن جائیں۔ دوسری طرف تھا دشمنی کا نتیجہ، یعنی حرمت والے مہینوں کے بعد جنگ کے لیے تیار رہیں اور اپنے معاہدوں کی حفاظت بھی کھو دیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ واضح ہوتا ہے، یہ اعلان صرف ان لوگوں کے خلاف تھا جنہوں نے اپنے معاہدے توڑے تھے، یہ ان قبائل کے خلاف بالکل نہیں تھا جو اپنے وعدوں پر قائم رہے، اور نہ ہی یہ تمام غیر مسلموں کے خلاف کوئی عام اعلان تھا، یعنی انصاف اور معاہدے کی پاسداری ایک بنیادی اصول تھا۔ اچھا، تو بیرونی حدود تو واضح ہو گئیں۔ اب سورت کا رخ ایک زیادہ پیچیدہ اندرونی چیلنج کی طرف مڑتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کمیونٹی کے اندر تو تھے لیکن دل سے وفادار نہیں تھے، جنہیں منافقین کہا گیا ہے۔ قرآن اس گروہ کی ذہنیت کو دیکھیں کیسے بیان کرتا ہے۔ خوب برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یہ آیت صاف ظاہر کرتی ہے کہ ان کے اعمال اور ان کی نیتوں میں کتنا بڑا تضاد تھا۔ تفسیر کے مطابق ان کی کچھ خاص نشانیاں تھیں، جیسے جد و جہد سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے بنانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہچکچانا، جو مخلص مومن تھے ان کا مذاق اڑانا، اور ظاہری ایمان کے پیچھے اپنا کفر چھپانا۔ یہ ساری چیزیں کمیونٹی کے اتحاد اور اس کی اخلاقی مضبوطی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھیں۔ اس کی ایک بہت واضح مثال ملتی ہے تبوک کے مشکل مہم میں۔ وہاں کچھ لوگوں نے پیچھے رہنے کے لیے بہت کمزور بہانے بنائے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جب کمیونٹی کو قربانی کی ضرورت پڑی تو ان کے اندر عزم اور وفاداری کی کتنی کمی تھی۔ تو اب جب یہ واضح ہو گیا کہ کمیونٹی سے باہر کون ہے اور اندرونی خطرہ کیا ہے، تو اب سورت ایک سچے مومن کے فرائض اور اس کی خصوصیات بتاتی ہے، وہ خصوصیات جو ایک کمیونٹی کا اصل ستون ہوتی ہیں۔ تفسیر اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ سچے ایمان کی اصل پہچان اپنے مال اور جان سے جدوجہد کرنا ہے، اور یہ تصور ان منافقین کی ہچکچاہٹ اور بہانہ بازی کے بالکل الٹ ہے جو قربانی دینے سے ہمیشہ کتراتے تھے۔ کمیونٹی کا ایک اور اہم ستون ہے زکوٰۃ، یعنی فرض صدقہ ادا کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ آخر جاتی کہاں ہے، اس کے مستحق کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تفسیر اس کی ایک بہت ہی منظم اور تفصیلی وضاحت کرتی ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ کے 8 حقدار بتائے گئے ہیں: غریب، مسکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے، وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض دار، اللہ کی راہ میں، اور مسافر۔ اب یہ صرف ایک خیرات کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے منظم سماجی بہبود کے نظام کا خاکہ ہے۔ اس کا مقصد کمیونٹی کے سب سے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور یہ یقینی بنانا ہے کہ دولت کی تقسیم منصفانہ ہو۔ اسی طرح تفسیر میں اہل کتاب
یعنی یہودی اور عیسائی کے لیے جزیہ کے حکم پر بھی بات کی گئی ہے جو مسلم ریاست کے تحت رہتے تھے۔ اس کو ایک ایسے ٹیکس کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو ریاست کی طرف سے ان کی حفاظت اور فوجی خدمات سے چھوٹ دینے کے بدلے میں لیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو سورت التوبہ کی یہ تفسیر ایک کمیونٹی کی شناخت بنانے کا ایک پورا بلو پرنٹ پیش کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بیرونی اور اندرونی حدود کیسے طے کی جائیں اور وفاداری اور فرائض کی بنیاد پر ایک مضبوط اور متحد معاشرہ کیسے بنایا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی سورۃ التوبہ کی تفسیر پر ہمارا یہ جائزہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ سورت ایک نئی ریاست اور کمیونٹی کی تعمیر کا ایک واضح نقشہ پیش کرتی ہے، اور یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ 7ویں صدی کی اصول جیسے معاہدے کا احترام، سماجی بہبود کا نظام اور اندرونی اتحاد آج کی دنیا میں کمیونٹیز بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔